رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البیان لسحرا۔ اسٹیج پر موجود علماء اکرام اور معزز سامعین، آج کا یہ پروگرام علماء کا اردو ادب یعنی اردو ادب کو زندہ رکھنے، اس کی اشاعت و ترویج میں علماء اکرام کا کیا کردار رہا ہے، اس تعلق سے آج کے اس مذاکرے میں گفتگو ہوگی۔ اردو ایک ہندوستانی زبان ہے۔ اس زبان کو بچانے میں، اس کی حفاظت میں اور اس کی اہمیت کو بتلانے میں علماء کرام نے نہ صرف یہ کہ عملاً اس کو اپنایا اور اس کی حفاظت کی، بلکہ جب انگریز اس ملک کے اندر آئے اور ان لوگوں نے اپنی انگلش زبان کو تمام تعلیمی مراکز پر کہیں جبرن تو کہیں پالیسی کے ذریعے تھوپنے کی کوشش کی، تو اس وقت علماء کرام نے فتوے تک جاری کیے۔ چنانچہ امداد الفتاویٰ کے اندر آج بھی حضرت مولانا اشرف علوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آج بھی موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اردو زبان کی حفاظت مسلمانوں پر اس ماحول میں واجب ہے۔ اب غور کریں تو تقریباً 200 سال کے جو علمی خزانے ہیں اور ذخیرے ہیں ہمارے پاس، وہ اردو کے اندر موجود ہیں۔ آج بھی اسلامیات اور دینیات کے تعلق سے عربی کے بعد سب سے زیادہ جو مواد موجود ہے وہ اردو کے اندر ہے۔ تو اس لیے اردو زبان کی حفاظت علماء نے ہر طریقے سے کی۔ زبان سے آگے چل کر جب بات ہوتی ہے ادب کی، تو ادب کسے کہتے ہیں؟ زبان کے اندر ادب یا لٹریچر لوگوں نے مختلف اس کی تعریفیں کی ہے۔ ایک مشہور نام ہے منشی پریم چند، اردو زبان میں ان کا ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ادب کی مختصر تعریف یہ ہے کہ تنقید حیات، یعنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو تنقیدی انداز میں، خوبصورت انداز میں پیش کرنا، خوبصورت اور میٹھے طریقے سے پیش کرنے کو یہ ادب کہا جاتا ہے۔ اور یہ زبان ویسے بھی تو میٹھی ہی ہے۔ اردو زبان کے بڑے ادیب اور جن کا بہت بڑا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی، ان کا ایک مشہور شعر ہے اس تعلق سے کہ شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری، شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری، ہوتی ہے جس کے بولے میٹھی زباں ہماری۔